حبيبي 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 أنت رحماني. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. انما بے شک یعمر مساجد اللہ، آباد کرتے ہیں اللہ کے مسجدوں کو. یعنی اللہ کے مسجدوں کو آباد کون کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے شرائط ہے؟ من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. تو مساجد جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان شرط ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. کیونکہ یوم آخرت کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے اس کے تمام اعمال آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو چھوٹی ہو یا بڑی چیز وہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر کام کرتا ہے. وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کرتا ہے، اور نماز قائم کرنا کیا چیز ہے ہم سب کو پتہ ہے. وہ آتا الزکات، اور ادا کرتا ہے زکات. یعنی جسم سے بھی اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتا ہے، مال سے بھی سبمٹ کرتا ہے. ولم یخشا، اور نہ ڈرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اب یہ جو ہے کون مساجد کو آباد کر سکتا ہے؟ سب ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا. اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرنا. فعسا، تو امید ہے، اولئک، یہ لوگ، ان یکونوا، کہ وہ ہو، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر یا مسجد کا مینٹیننس صرف اور صرف جو ہے یہ لوگ کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ مسجد کے کسٹوڈینس نہیں ہو سکتے ہیں جس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ پہ کسی اور سے ڈرنے والے ہیں. مسجد کی تعمیر اور ان کی خدمت کے انتظام کے لیے توحید پر رہنا بہت بہت ضروری ہے. جو مسجد کے متولی ہے، اس میں مسجد حرام بھی ہوگا، اس کے علاوہ پہ عام ہر مسجد کا متولی بننے کے لیے شرک پر نہ ہونا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ سے غافل نہ ہونا، اور اللہ کے سوائے کسی اور سے نہ ڈرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور مسجد بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ بہت بڑا جو ہے اجر ہے. کیونکہ بخاری کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائیں گے. اب یہاں پہ مشرکین جو ہے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں. تو تم کیا بنا لیا تم نے؟ سقایت الحاجی، پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارت، اور آباد کرنا، المسجد الحرام، مسجد حرام کو. کیونکہ مشرکین مکہ اور قریش جو ہے کیا تھے؟ کسٹوڈینز آف خانہ کعبہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام کر لیا؟
مسجد کا سیکرٹری ہونا، اب یہ عام ہم لوگوں کے لیے، تو اس سے جنت نہیں لکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ہے، اس کے لیے شرک سے پاک ہونا ہے، اور پھر یہ کام کر کر خود کو بڑا جو ہے نیک کام کر رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم یہ کام کر کے اپنے آپ کو کیا بڑا سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ، مانند اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر، وجاہد، اور اس نے جہاد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند، نہیں وہ برابر ہو سکتے نزدیک اللہ کے. یعنی یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی بظاہر کچھ کام کرنے سے they cannot go to greater level. اللہ کے پاس ایمان کے حساب سے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے یوم الآخرہ پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کے راستے میں سخت کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ انسان، اب یہاں پہ جاہدہ از اٹموسٹ اسٹرگل اینڈ لاسٹ اسٹیج اس کا جنگ ہے، تو یہ انسان اللہ کے پاس ہائیسٹ رینک، گریٹسٹ لیول میں ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. کون سی قوم؟ جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے شرک اور کفر کر کے، اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں اس کے لیے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، تو اگر کہیں کسی کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں وہ انسانوں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کیونکہ جب تک ظلم کرتا ہے انسان، یا تو انسان کے اوپر، یا تو جانوروں کے اوپر، یا تو انوائرمنٹ کے اوپر، یا تو اللہ کے اوپر، وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی شان نزول یہ بھی ہے کہ جہاد از بیٹر دین حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو کنسٹرکٹ کرنا، یہ بھی آتا ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجد میں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجد صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ترمذی کی جو ہے حدیث ہے. مطلب یہاں پہ ہے کہ جو انسان برابر جو ہے اس پہ آتا ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کی گواہی دیتا ہے اپنے اس عمل سے کہ وہ مسجد میں برابر آتا ہے. تو اس لیے جو ہے اگر کسی لڑکی کی اپنے جو ہے شادی ہو رہی ہے تو لڑکے میں یہ صفت ہے یا نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ ایمان والا چننا ہے نا ہم کو ہمیشہ، تو اس کی ایمان کی گواہی وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس سے دیکھا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہے، یعنی جوانی کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ یوزلی جوانی میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل، عبادت سے غافل انسان رہتا ہے. وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی جو مسجد میں لگا رہے اس کو، یعنی 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے، مسجد جانا پسند کرے، تو پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے. وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کے خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے، یعنی 2 people those who love each other for the sake of Allah، اور اسی پر جدا ہوئے وہ شخص جس کسی حسب و جمال والی عورت نے بدی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ مرد جس نے داہنے ہاتھ سے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہ نکلے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس میں سے خیر امپورٹنٹ پارٹ وچ وی ہیو ٹو ٹیک از جس کا دل مسجد میں لگا رہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سایہ کریں گے قیامت کے دن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو، یعنی کوئی ضرورت نہ پیش آئے. فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرمائے. بخاری کی روایت ہے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکر پھینکا. کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے. مجھے کہنے لگے جاؤ
ان دو آدمیوں کو بلاؤ. میں بلا لایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے طائف سے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہو تو میں تمہیں خوب سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یعنی مسجد میں آواز جو ہے بلند کرنا یہ منع کیا گیا ہے کیونکہ مسجد جو ہے ایک حرمت والی جگہ ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ بدتمیزی نہیں کرنا ہے، آوازیں نہیں کرنا ہے، شور نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، یہ سب ہے. اور رہی بات جہاد کی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے. دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر و آبادی کے. تیسرے نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ ممبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو. نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور سوال کروں گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمان اور مشرکین سب کے لیے یہ ایک عام بات ہے. مشرکین کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، انہیں کھانا کپڑا مہیا کرتے ہیں. نیز ہم مسجد حرام کی مرمت یا غلاف کعبہ یا یہ ساری جو چیزیں کرتے ہیں ان کا انتظام بھی کرتے ہیں. اگر مسلمان اپنے جہاد و ہجرت کو افضل عمل سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی عبادت کا یہ ذخیرہ موجود ہے. انہیں تو یہ جواب دیا گیا کہ جب تمہاری آخرت اور اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو تمہارے یہ سب اعمال بالکل ضائع ہو گئے. اور اگر اس آیت جو ہے اگر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد ان کے اعمال کا جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو ایمان بھی لائے اور جہاد بھی کیا. یعنی ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان صرف لالے مسلمان اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ایمان بھی لائے جہاد بھی کیے، تو جہاد کی امپورٹنس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور اوپر ہم اگر دیکھیں گے تو وہ جو ہے جو ایمان لائے جہاد کیے جو مسلمان ہیں دے آر بیٹر دین متولی آف یہ خانہ کعبہ اینڈ کسٹوڈینز آف خانہ کعبہ، یہ بتایا جا رہا ہے. تو اسی لیے دیکھیے اگر آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، سب ایمان لے کر آئے. وجاہروا اور انہوں نے ہجرت کی، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کی جو ہے اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں گے تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے یا پھر حبشہ بھی گئے یا پھر عام طور پر بھی جہاں پر جو ہے آپ کو اسلام پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ کر جہاں پر آپ کو پریکٹس کرنا آسان ہے وہاں چلے جائے. وجاہدوا اور جہاد کیا یعنی اٹ موسٹ اسٹرگل کیا. وہ اس کی جو ہے وہ شکل ایکسٹریم اس میں جنگ ہوگی لیکن ہر چیز کے اوپر اسٹرگل کرنا، نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، آپ اور میں اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں بیٹھے تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی، اموالہم و انفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، کیونکہ ایک مال کے بنا یوزلی کام نہیں ہو سکتا. جیسے اگر آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب دیکھیے بک کے لیے بھی مال اسپینڈ کرنا ہے، آپ کو لکھنے کے لیے بھی مال اسپینڈ کرنا ہے، آپ ڈیوائس کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے بھی مال اسپینڈ کرنا ہے. پھر جان خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم لگائے ہوئے ہیں، ایفرٹس لگائے ہوئے ہیں، جسم لگائے ہوئے ہیں، اپنی جان لگائے ہوئے ہیں. اور یہ میں اپنا ایگزامپل دی ہوں لیکن وہ ٹائم پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تو اعظم درجہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں عند اللہ، اللہ کے پاس. یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. نہ کوئی آپ بظاہر آپ کو کوئی بڑی ڈیوٹی مل گئی، مسجد کے متولی ہو گئے یا کوئی بڑے اس کے کچھ آپ ہیڈ ہو گئے یا آپ کو بڑا کوئی کام آپ کر لیے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ بہت بڑے کچھ ہو گئے. ایکچولی ایمان لانا اللہ پہ، آخرت پر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس درجوں میں بلند کرتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ جو اسٹرگل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. اب دیکھیے ہجرت ویسے تو مکہ اور مدینے کی ختم ہو گئی لیکن آج بھی مسلمان جو ہے کئی ایسے
کنٹریز ہے جہاں پر ان کو حجاب نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, جہاں پر ان کو نمازوں سے روکا جا رہا ہے, یہاں اوپنلی جو ہے وہ دین پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں. تو دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں, ایون نان مسلم کنٹریز ہے, جہاں پر جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو, جہاں پر آپ کو اسلام پریکٹس کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو کسی نہ کسی طرح سورسز بنا کر مائگریشن کا سوچنا چاہیے. تو وہ ہجرت ہے. بہت سارے لوگ سورسز ہونے کے بعد بھی ہجرت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں کھونا چاہتے, وہ اپنے مال جائیداد نہیں کھونا چاہتے, یا بہت زیادہ اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے, یا ایکسٹرا ایفرٹس نہیں لگانا چاہتے. لیکن دین کے لیے, اسلام کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں. تم کو وہاں موو ہونا پڑے گا جہاں پر تم آزادی کے ساتھ اسلام کے اوپر پریکٹس کر سکو. تو یہی لوگ جو ہے کہ, اور اٹموسٹ اسٹرگل یہ بہت ضروری ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے یو نیڈ ٹو اسٹرگل. تو انہوں نے ہجرت کی, جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ, تو وہ ہے. اور پھر یہی لوگ اچیورز ہیں. اور بخاری کی ایک روایت ہے, ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جہاد کے برابر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے. تو یہاں پر دیکھیے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں پر بھی کہا اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا سب سے افضل ہے. تو خیر جنگ میں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ایسا موقع بھی نہ لائے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو اٹموسٹ اسٹرگل کرنے والا, دین پہ قائم رہنے کے لیے اور دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, جگہ جگہ پر جہاں پر نہیں ہے دین کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, انبیاء اور صحابہ کرام کے کام کے جو ہے ہم وہ وارث بنے, اس لائق بنے اور دین کے لیے ہم کچھ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق بنائے, آپ کو اور مجھے, اور اس کے لیے ہم کو چن لے. آمین. یبشرہم, ایمان, ہجرت اور جہاد کرنے والے جو ہے ان کو خوشخبری دیتا ہے, ان کو ربہم, ان کا رب, برحمتن, ساتھ رحمت کے, منہ, اپنی طرف سے, اور رضوان, اور رضامندی کی. یعنی ایک تو جو ہے یہاں پہ کس کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ رحمت کی, اور رحمت کیا چیز ہے؟ جنت ہے, کیونکہ انتی بھی رحمتی بھی کہا. اور ویسے بھی ادر دین دیٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں, بہت ساری نوازشیں دنیا اور زندگی میں ملے گی. اور رضوان, رضامندی, کیونکہ جنت میں جب جنتی جان لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہ تو جنت سے بھی بیٹر ہوگا. اللہ کی رضامندی جنت جیسی نعمتوں سے بھی بڑی ہے. وہ جناتن, اور باغات کی, لہم فیہا, ان کے لیے, ان میں, کس میں؟ جنتوں میں, نعیم, نعمتیں ہیں, یعنی ہر طرح کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی. اور وہ کیسی ہوں گی؟ مقیم, دائمی, دائمی یعنی پرماننٹ. دنیا میں دیکھیں کوئی بھی ہم نعمت ہم کو ملتی ہے, کھانے کی ایک چھوٹی بھی سی چیز دیکھیے, اگر ہم ایک کیک لے کر آئے, ایک پیسٹری لے کر آئے, ہم ہمارے فریج میں رکھتے ہیں. سم ٹائمز واٹ ہیپن, سم ٹائمز, موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اٹ ہیپنس کہ میں اپنی پسند کی چیز لے کر آتی ہوں, فریج میں رکھتی ہوں. دین جب ایک دن 2 دن کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں, لیکن وہ غائب ہوتی ہے گھر میں سے, کسی نہ کسی کو پسند آتی ہے, وہ کھا لیتے ہیں. دین کوئی بھی چیز, جیسے آم کا سیزن بھی ختم ہونے والا ہے, کوئی بھی نعمت ہم جب لے کر آتے ہیں ختم ہونے والی ہی ہے, لیکن جنت کی نعمتیں دائمی ہے, کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور ہم اچھے سے اچھی جگہ پر جاتے ہیں, جیسے ہالیڈے جاتے ہیں, آپ کہیں اچھے سے اچھی جگہ جائے, یورپ جائے, سوئٹزرلینڈ جائے, مالدیوز جائے, کہیں پر بھی گھومنے کے لیے جائے, تو کیا ہوتا ہے ہم 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ رہتے ہیں, لیکن پھر واپس وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور ہوم. لیکن جنت کیسا ہوگی؟ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ, یعنی اس کیفیت میں, ان نعمتوں میں, ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے رہے اور پھر نکل گئے, ویسا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, عندہ, اس کے پاس, اجر عظیم, اجر ہے بڑا, یعنی بہت بڑے بڑے اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ دنیا جو ہے وہ حقیر ہے, تو اس حقیر دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں حقیر دنیا کے لیے. ہم پوری جو ہے ہمارے ایفرٹس دنیا کمانے کے لیے ہوتے ہیں. ایک بچہ دیکھیے, اس کی لائف اگر ہم صبح سے دیکھیں تو اٹھتا ہے, تیار ہوتا ہے, اسکول جاتا ہے, ٹیوشن کے لیے جاتا ہے, ایگزام کے لیے پریپیئر کرتا ہے, اور پھر جو ہے اس کو یہ ہے کہ اپنا فیوچر یہ کرنا ہے. لیکن کتنے زندگی کی ہے یہ, کتنی زندگی ہے اور کتنے دن کی دنیا ہے. واٹ اباؤٹ دا اجر عظیم, اس پہ ہماری نظر کیوں نہیں ہے, اس پہ ہم کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ عنده اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہے؟
وہ آپ اور میں ہیں. لا تتخذوا نہ تم بناؤ آباءکم اپنے باپوں کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو. یہ بہت پیاری آیت ہے. دیکھیے میں سلولی جاتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون؟ آپ اور میں. لا تتخذوا نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست. ان استحبوا اگر وہ ترجیح دے یا زیادہ محبوب رکھے کفر کو، تو باپوں کو، بھائیوں کو اور دوستوں کو اگر وہ کافر ہے اور ان کے دل میں کفر زیادہ عزیز ہے، علی الایمان ایمان پر، یعنی ایمان سے اگر ان کے دلوں میں زیادہ عزیز کفر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو باپ اور بھائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ اگر وہ جو ہے کفر کو زیادہ ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. تو دوست کیا ہوتے ہیں یہاں پہ؟ دوست کا مطلب کہ ان لوگوں کو اپنے دل کے قریب مت رکھو، ٹھیک ہے. باپ اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ، یعنی باپ اور بھائیوں سے زیادہ کلوز مت ہو اگر وہ کفر کو چوز کرے بجائے ایمان کے. یعنی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوزلی کیا ہوتا ہے؟ دوست کہ ہم کو کوئی عادت نہیں پسند ہے یا ہم کو کوئی ان کی چیز نہیں پسند ہے، ہم دوست کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کا رشتہ توڑ سکتے ہیں. لیکن جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن ناٹ چینج. اپنے والدین نہیں چینج کر سکتے، ہمارے اولاد نہیں چینج کر سکتے. تو اب اگر یہ لوگ کفر کو ترجیح دے تو رشتہ جو ہے بائی چانس ہوتا ہے، بائی چوائس نہیں ہوتا. لیکن ان سے رشتہ داری کس لیول کی رکھنا ہے وہ چوائس ہوتی ہے. تو اب اگر تمہارے بائی چانس کے جو رشتے ہیں جن کو توڑنا نہیں ہے، توڑے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ کفر کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، تو تم یہ چوز کرو کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے تعلقات رکھو، ان کے ٹورڈز جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرو، والدین کے ٹورڈز بھی جو ڈیوٹی ہے پوری کرو، بٹ ان کو قریبی دوست مت بناؤ. جیسے ابو طالب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی وہ نہیں کیا، بٹ ان کا درجہ جو ہے ایمان والوں کی طرح نہیں ہے. تو صحابہ اکرام بھی جو ہے بہت سارے جو ایمان لے کر آئے تھے، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے لوگ جو ہے کیا تھے؟ کفر کے اوپر تھے. تو ان کو دلی دوست مت بناؤ. وہ لوگ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں جیسے ایمان والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو، یعنی جن کے لیے جو ہے یہ جو کفر پہ ہے یہ سب لوگ، منکم تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ لوگ ظالم ہیں. یعنی اگر ان سے دوستی کرو گے، ان کے لیے ایمان سے پیچھے رہ جاؤ گے، یا پھر یہ بھی چانسز تھے کہ ان کو جو ہے کیونکہ وہ لوگ کافر تھے لیکن کہیں نہ کہیں دوستی تھی تو ان کو اسلام کے راز کے بات بتاؤ گے، یا مسلمانوں کی خفیہ باتیں بتاؤ گے، یا پھر ان کو سپورٹ کرو گے، یا پھر کیونکہ اب تو جو ہے کافروں کو بالکل جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا تھا، ان کو اپنے گھر میں پناہ دو گے یا ان کو پناہ دینے کے لیے سپورٹ کرو گے، یا کسی بھی طرح تم ان کے ساتھ جو ہے اپنے رشتہ داریاں نبھاؤ گے، یا پھر ایمان کے اگینسٹ ان کی سپورٹ کرو گے، یا پھر ان کے لیے ایمان سے پیچھے رہ جاؤ گے، تو پھر تم ظالم ہے. قل ان کان آباؤکم کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے باپ. اب یہاں سے لسٹ دیکھتے جائیے. اگر ہے تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، یعنی تمہارا خاندان، تمہارے معاشرہ، و اموال اور مال، اقترفتموہا کمایا تم نے ان کو، یعنی ساری چیزیں جو ہے تم کما کر رکھتے ہو، و تجارت اور تجارت، تخشون کسادہ تم ڈرتے ہو اس کے گھاٹے سے. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال جس کو تم کماتے ہیں، یعنی اب کماتے ہیں کا مطلب ڈیفینیٹلی جائز چیزوں سے ہی کماتے ہیں نا ہم، جو ہماری حلال کمائی ہے وہ، تمہاری تجارت، تم ڈرتے ہو اس کے گھاٹے سے. یعنی ہم کئی وقت ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے باپ دادا کو کچھ نہ ہو جائے، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. وی آلویز وانٹ ٹو پروٹیکٹ our own people, we want to protect our business, we want to پروٹیکٹ اور مال. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک منٹ کی بھی غفلت ہو جائے تو کہیں یہ میرے عزیز چیزوں اور لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچائے. ومساکین اور گھر، یعنی اب دیکھیں گھر 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 گھر، عورت کے لیے تو گھر بہت بڑی چیز ہے. تردونہا تم پسند کرتے ہو ان کو، یعنی سب چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے ہمارے باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارا شوہر، ہمارے کنبے، ہمارے رشتہ دار، ہمارا خاندان، ہمارا مال، ہماری تجارت اور ہمارے گھر، ہم اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں احب الیکم من اللہ،
زیادہ پیارا ہے تمہاری طرف اللہ سے بڑھ کے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا تم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑی؟ یہ ساری محبتیں انسان کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑ کر جنگل میں یا سڑک پر نہیں جانا ہے، لیکن ہر چیز کی محبت ان لمٹس ہونا ہے، اور کسی بھی چیز کی محبت اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونا ہے۔ ہم اللہ سے بڑھ کر نہ اپنے باپ کو سے محبت کر سکتے ہیں، نہ بیٹے سے محبت کر سکتے ہیں، نہ گھر سے محبت کر سکتے ہیں، نہ اپنے شوہر سے محبت کر سکتے ہیں۔ اپنے اولاد کے لیے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، اپنے شوہر کے لیے ہم پردہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے گھر کے کاموں کے پیچھے ہم قرآن نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تمہارے لیے گھر، یہ کنبے، یہ قبیلے، تمہارے مال، تمہارے پیسے، تمہارا بزنس، کیا یہ سب تمہیں اللہ کے سے بڑھ کر ہے؟ تو اللہ سے بڑھ کر کبھی بھی کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے خاص طور سے دیکھیے، شوہر کہتا ہے آئی برو شیپ کرو، بے پردہ ہو جاؤ، شوہر کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف عورت چلی جاتی ہے۔ خاندان کے لیے جو ہے انسان کیا کرتا ہے، بدعات میں پڑ جاتا ہے، کبھی چہلم کر لیتا ہے، کبھی زیارتیں کر لیتا ہے، کبھی نیازیں کر لیتا ہے، کبھی جو ہے اول جلول جو ہے رسومات کر لیتا ہے، بولتا ہے نہیں بھائی ہم نہیں سمجھا سکتے، ہمارے خاندان والوں کے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ تو کیا خاندان تمہارے لیے اللہ سے بڑھ کر ہو گیا ہے؟ مال اور تجارت میں کیا کرتے ہیں انسان کہ اگر میں اپنا کام چھوڑ دوں گا، میرا جاب چھوڑ کر نماز پڑھوں گا یا ایسا کروں گا تو تجارت میں جو ہے وہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے، جاب کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، بٹ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ رسول ہی، اور اس کے رسول سے، اس کے رسول سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے سوائے میرے اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اب آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر تم مومن ہو گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اپنی جان کے بعد بھی نہیں، اپنی جان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو ہے ہونا چاہیے۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد سے اس کے راستے میں، یعنی دنیا کی جو جہاد ہے، دنیا کی جو سٹرگل، انسان اب دیکھیے گھر بار جاب کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے، اپنے فیملی کو، اپنے وطن کو، سب کچھ چھوڑ کے مال کے لیے دور چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں سٹرگل کرنے کے لیے سب سے پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، اس کے لیے وہ لاسٹ پریورٹی ہوتا ہے، پہلے یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، پھر اس کا نو، اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ۔ تو یہ دین کے اوپر سٹرگل کرنا یہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اور ہم جو ہے نا اپنی اولاد کی تربیت میں بھی ہمیشہ جو ہے پیسہ کمانا، اسٹیبلش ہونا، اچھا نام کمانا، یہی وہ کرتے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو بھی تربیت سب سے پہلے اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کے لیے سٹرگل کرنا، یہ ڈالنا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل ہو، جیسے آج کل جو ہے بہت یہ چل رہا ہے کہ دین کے اوپر سے ہٹانے کے لیے حجاب وغیرہ یہ سب ڈراپ کرنا، اوکے نو پرابلم کر لو، نہیں، دین کے لیے سٹرگل کرنا ہے، یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار دین، تم کو جو ہے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ یأتی، لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ، اپنا فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے تو اس کے لیے اپنا فیصلہ یا تو سزا لاتا ہے یا تو عذاب لے کر آتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایمان والے جو ایمان لے کر آئے لیکن ہجرت نہیں کیے، جن کے لیے پرانے ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے، تو ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کرو، جہاد کرو، اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو سب سے بڑی پریورٹی دینا چاہیے۔ دنیا کے فائدے کے لیے جو ہے تم کیا کرو، اپنے مال، اپنا پیسہ، اپنا، کیونکہ ہجرت کرنے کے لیے
ہے دیکھیے آپ اپنا اب مال میں بھی نقصان ہوگا, پیسے میں بھی نقصان ہوگا, رشتہ داروں کو چھوڑنا ہوگا, ہو سکتا ہے اسپاؤز ایمان نہیں لے کر آئے اس کو بھی چھوڑنا ہوگا, خاندان کو چھوڑنا ہوگا, تو بزنس جو ہے وہ بھی چھوڑنا ہوگا, نیا سرے سے اسٹیبلش ہونا ہوگا. تو کیا تم کو اسلام جو ہے پریکٹس کرنے کے لیے ہجرت اگر کرنا پڑے تو وہ بھی کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ تم سورسز رہنے کے بعد جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. یعنی دنیا کے لیے اللہ کے حدوں سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت نہیں کیے مدینہ, لیکن اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ جو ہے ابھی بھی ایسے مسلم کنٹریز ایسے جو ہے کافر کنٹریز ایسے ہیں جو مسلمانوں کو پریکٹس نہیں کرنے دیتے. تو اف دے ہیو سورسز فار مائگریشن دے ہیو ٹو اینڈ دے شوڈ مائگریٹ. کیونکہ آپ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر وہ حجاب نہیں کرنے دیتے تو ٹھیک ہے ول ڈراپ دیٹ, داڑھی نہیں رکھنے دیتے تو اوکے ول ڈراپ دیٹ. تو نہیں, یو کی ناٹ کمپرومائز دیٹ. اگر تم کو ہجرت کے سورسز ہاں بالکل مجبور ہے, یو ڈونٹ ہیو سورسز, یو ڈونٹ ہیو منی, تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اف یو ہیو سورسز تو پھر ہجرت کر لینی چاہیے. حبیبی حبيبي 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 أنت رحماني, أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني, إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني, إن